کی امت میں سے بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ مسلمان کا کام، ذمہ داری، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ یہ زندگی کیا ہے؟ امانت ہے۔ زندگی کیا ہے بھائی؟ اور امانت میں خیانت کسی کو بھی پسند نہیں، اور پھر یہ زندگی نعمت ہے، نعمت ہے تو ناقدری نہ ہو، امانت ہے تو خیانت نہ ہو۔ ابھی زندگی کا سب سے بہترین مصرف، پہلا مصرف، بڑا مصرف، اہم مصرف، اونچا مصرف، سب سے اعلیٰ اور اشرف اور افضل مصرف کیا ہے؟ دعوت کا کام، دعوت۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو کس لیے بھیجا؟ کہ انسانوں کو ہدایت ملے۔ ہر انسان کیا سمجھتا ہے؟ کھانا میری ضرورت ہے، بندوبست کرتا ہے، پانی میری ضرورت ہے، بندوبست کرتا ہے، کپڑے، مکان، یہ سب ضرورتیں ہیں، لیکن یہ ایسی ضرورتیں ہیں کہ اگر یہ ضرورتیں پوری نہ ہوئیں تو زیادہ سے زیادہ موت ہے، مر جائے گا آدمی۔ سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کی ہدایت ہے، سب سے پہلی ضرورت، سب سے اہم ضرورت ہدایت ہے ہر انسان کی۔ ہر غریب امیر کی پہلی ضرورت ہدایت ہے، کیونکہ ہدایت نہ ملی تو پھر ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ دل کا نور، جیسے سورج کی روشنی میں نظر آتا ہے، یہ کیا ہے؟ پتھر ہے، یہ سونے کی ڈلی ہے، یہ سانپ ہے، یہ رسی ہے، یہ دوست ہے، یہ دشمن ہے۔ اگر اندھیرا ہو تو پھر آدمی سونے کی ڈلی کو پتھر سمجھ کے چھوڑ دے گا، سانپ کو رسی سمجھ کے پکڑ لے گا۔ ہدایت دل کا نور ہے، ہدایت دل کا نور ہے۔ جب دل میں ہدایت کا نور آتا ہے پھر دنیا کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دنیا تو دھوکہ ہے، کہ یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، آج ہیں کل نہیں، آج ہنس رہے کل رو رہے، آج کے جوان کل کے بوڑھے، آج اکڑ کے چل رہے کل کمر جھکی پڑی۔ پھر نظر آئے گا جیسے جہاز جتنا اوپر جائے گا اسے یہاں کی کوٹھیاں، بنگلے کیا نظر آئیں گے؟ چھوٹے چھوٹے سے۔ بڑی بڑی گاڑیاں کیا نظر آئیں گی؟ جیسے چونٹیاں جا رہی ہیں۔ جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا پھر یہ دنیا کیا نظر آئے؟ دھوکہ نظر آئے، سب کھیل تماشا ہے۔ اور جب دل میں ہدایت کا نور آئے گا پھر جہاں ہمیشہ رہنا، اللہ نے جنت بنائی خواہشات پوری کرنے کے لیے، جہاں دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، جہاں سونے چاندی کے محلات ہیں، پھر شوق پیدا ہوگا جنت کا۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، اسے شوق ہوتا ہے گاڑیوں کا، کون سی؟ پلاسٹک کی۔ بچے کو شوق ہے نا گاڑیوں کا، کون سی؟ پلاسٹک۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ خود ہی ہنستا ہے اپنے پر۔ تو جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا پھر شوق کس کا ہوگا؟ کپڑوں کا نہیں، جوتوں کا نہیں، گاڑیوں کا نہیں، چیزوں کا نہیں، پھر شوق جنت کا۔ شوق کس کا؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کی نعمتیں
ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، جہاں بڑھاپا نہیں ہے، جہاں بیماری نہیں ہے، جہاں پریشانی نہیں ہے، جہاں کوئی مصیبت نہیں، غم نہیں، جہاں پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، گندگی نہیں، بدبو نہیں، تھکاوٹ نہیں، دلوں میں بغض نہیں، کینہ نہیں، حسد نہیں، ہاں جہاں مزے ہی مزے ہیں، جو وہ چاہے گا ملے گا، جو مانگے گا دیا جائے گا، ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ اور جب دل میں ہدایت کا نور آئے گا پھر آدمی موت کی تیاری میں لگ جائے گا کہ مرنا ہے بھائی، ہاں یہ سب کچھ چھوٹنا ہے۔ اور جب دل میں ہدایت کا نور آتا ہے تو پھر اعمال میں کامیابی نظر آتی ہے، پھر اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، اعمال کی دوڑ لگتی ہے، اعمال کا ماحول بنتا ہے۔ اللہ کی جو مدد ہے وہ مال والوں کے ساتھ نہیں، اعمال والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہاں اعمال سے زندگی بننے کا ذہن بنے گا، اور جب اعمال سے زندگی بننے کا ذہن بنے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا میں عدل زندہ ہوگا، سچ زندہ ہوگا، ایثار زندہ ہوگا، سخاوت زندہ ہوگی، حیا زندہ ہوگی، ہاں پھر محبتیں ہوں گی، ہاں ایک دوسرے کا احترام ہوگا۔ اور اگر دل ہدایت کے نور سے خالی ہے تو پھر مال میں کامیابی نظر آتی ہے۔ اگر دل ہدایت کے نور سے خالی ہے تو پھر مال میں کامیابی نظر آتی ہے، پھر مال سے زندگی بننے کا ذہن بنتا ہے، اور جب زندگی مال سے بننے کا ذہن بن جائے اور مال میں کامیابی نظر آنی شروع ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے۔ کیوں کہ پھر جھوٹ ہوگا، پھر ظلم ہوگا، پھر چوری ہوگی، پھر دھوکہ ہوگا، خیانت ہوگی، پھر نفرتیں ہوں گی، ہاں پھر یہ دنیا جہنم بنے گی، دنیا مسائلستان بنے گی۔ ہاں ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنی۔ انسان کی فطرت ہے قیمتی چیز کی بڑی حفاظت کرتا ہے۔ سب سے قیمتی چیز گھر میں زیور ہے، سب سے محفوظ جگہ پہ رکھا جاتا ہے۔ یہ زندگی قیمتی ہے، ہاں یہ دوبارہ نہیں ملے گی۔ لاکھوں روپے کا نقصان ہو دوبارہ مل سکتے ہیں، جو وقت ضائع ہوا وہ نہیں ملے گا۔ جنت میں بھی ایک چیز کا افسوس ہے، جو وقت دنیا میں ضائع ہوا، غفلت میں گزرا۔ یہ تبلیغ یہ کیا ہے؟ کام ہے، یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری کا احساس ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا ہے کہ ہم کون ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، یعنی ہماری جان مال اسلام کے لیے ہے۔ اسلام چمکے، اسلام کا بول بالا ہو۔ مسلمان کب چمکے گا؟ جب اسلام چمکے گا، اسلام زندگیوں میں آئے۔ کاغذ کے پھول ہوں تو شہد کی مکھیاں پکڑ کے بھی لاؤ نا تو بھاگ جائیں گے۔ اصلی پھول ہوں، حقیقی پھول ہوں تو شہد کی مکھیاں میلوں دور سے اڑ اڑ کے خود آتی ہیں۔ جب مسلمان کی زندگی میں اسلام ہوگا پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا، وہ اسلام کی طرف کھنچ کر آئیں گے، لپک کر آئیں گے۔ اور اگر اسلام کاغذوں میں ہے اور کتابوں میں ہے، زندگی میں نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی مسلمان غیروں کے لیے اسلام میں داخلے میں رکاوٹ بن جائے گا۔ تو یہ کوئی وقت گزارنے کے لیے نہیں کہ چلو تھوڑا سا بہت گزارا ہے رائیونڈ میں، چلو تھوڑا سا چلہ لگا لیں بھائی، چلو چھٹیاں ہیں، چلو نہیں، احساس اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ بڑی قیمتی زندگی، یہ دوبارہ کوئی نہیں ملنی، جا رہی ہے باغی، سال شروع ہو رہا ہے پھر کہتے ختم ہو رہا ہے، کہتے رمضان آ رہا ہے پھر کہتے رمضان تو چلا بھی گیا۔ ہاں کہ جی بچہ پیدا ہوا کہ ہاں اب تو اس نے بولنا شروع کر دیا، کہ ہاں اب تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اب تو پڑھائی سے فارغ ہو گیا، کہ اب تو اس کی شادی ہو گئی، اب تو اس کے بھی بچے ہو گئے، اب تو ابا بن گئے، اچھا اب تو بچوں کی شادی ہو گئی، اب تو دادا بن گئے۔
ہاں، اور اب کیا ہو گئے کہ فوت ہو گئے، چلو ہاں زندگی ختم۔ ایک وقت تھا ہم دنیا میں نہ تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام 100 سال پہلے بھی چل رہا تھا، 100 سال بعد بھی دنیا کا نظام چلے گا۔ ہم نہ تھے تو دنیا کا نظام تھا، ہم نہ ہوں گے دنیا کا نظام رہے گا۔ عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اپنی حیثیت کو پہچانے۔ ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ مال کمانے نہیں، صبح سے شام دکان، دفتر، کاروبار، گھر، بس بیوی بچے، کھانا، کپڑے، مکان، جوتا، تنخواہ زیادہ ہو جائے، ڈگری مل جائے، نہیں، یہ ضرورتیں ہیں۔ کھانا ضرورت ہے، لباس ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، شادی ضرورت ہے، سواری ضرورت ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے۔ نمک نہ ہو سالن میں تو ذائقہ نہیں بنتا، لیکن تھوڑا سا نمک زیادہ ہو جائے تو کڑوا بھی ہو جاتا ہے، کڑوا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک حد تک ہے، دکان، دفتر، کاروبار، گھر، بیوی بچے، ایک حد ہے۔ نماز میں بھی ایک رکوع ہے، ایک رکعت میں 2 رکوع کرے گا نماز بھی خراب ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ 2 رکوع کہ آج میں سجدے 4 کروں گا ایک رکعت میں، نہ، اس کی بھی حد ہے۔ تو مال کمانے کی حد ہے، یہ نہیں کہ دنیا میں ہم مال کمانے آئے، آج مال کمائی جا رہے ہیں، کمائی جا رہے ہیں۔ 1000 تو لاکھ ہو جائے، لاکھ ہے تو 2 ہو جائے، 2 ہے تو 4 ہو جائے، لاکھ ہے 1 کروڑ ہے 2 کروڑ لگے ہو بھائی۔ ہم دنیا میں اس لیے تھوڑا ہے چھوٹے گھر سے بڑا گھر ہو جائے، بڑے سے اور بڑا ہو جائے۔ یہ ضرورتیں ہیں، 5 ضرورتیں ہیں۔ کھانا ضرورت ہے، لباس ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، شادی ضرورت ہے، سواری ضرورت ہے۔ کھانا، لباس، مکان، شادی، سواری، 5 ضرورتیں ہیں۔ ان کو ضرورت کے حد میں رکھنا، ضرورت کے درجے میں لگنا۔ ضرورت کیسے کہتے ہیں؟ بقدر ضرورت جس میں لگا جائے۔ بیت الخلاؤں کے باہر پہلے اسٹیشن جو ہوتے تھے نا، بیت الخلاؤں کے باہر لکھا ہوتا تھا جائے ضرورت، جائے ضرورت۔ بیت الخلاء میں کب جاتا ہے آدمی؟ جب ضرورت۔ کتنی دیر رہتا ہے؟ جتنی ضرورت۔ یہ تھوڑا کہ آج چھٹی ہے تو سارا وقت بیت الخلاء گزاریں گے۔ یہ ضرورتیں ہیں، کھانا، لباس، ان میں بقدر ضرورت لگنا ہے۔ زندگی کا مقصد سامنے ہو، مقصد زندگی اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین زندہ ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، چائنا والے جہنم سے بچ جائیں، سارا یورپ اسلام میں آ جائے۔ جو اسلام کی نعمت سے محروم ہیں، توبہ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کتے کھاتے ہیں بیچارے، چوہے کھاتے ہیں، توبہ، چپکلیاں کھا جاتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے۔ یہ اسلام دنیا میں چمکے، اسلام کا بول بالا ہو۔ ایک ہے دکان چمکے، نہیں، اسلام چمکے۔ دکاندار بعد میں، مسلمان پہلے۔ زمیندار چمکے، نہیں، زمیندار بعد میں، اسلام، مسلمان پہلے۔ اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا، زمینوں سے نہیں چمکے گا، دکانوں سے نہیں، کارخانوں سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں۔ اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت۔ تو اس لیے بھائی سب نیت کریں، ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ جذبہ ہو، یہ عزم ہو، یہ شوق ہو، یہ نیت ہو، اس پر جان لگے، قوت لگے، صلاحیت اس پر لگے۔ یہ نہیں کہ ادھر بیٹھیں، ادھر بیٹھیں، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، کھا رہے ہیں تو کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، باتیں تو باتیں، ادھر کوئی مل گیا ادھر کی بات نہیں، بڑی قیمتی زندگی ہے بھائی۔ صلاحیت ہماری لگے کس پر؟ سب سے پہلے کہ سب کا یقین ٹھیک ہو، اللہ کی ذات پر یقین آ جائے، سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے کہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مسائل کو حل کرنے والا کون ہے؟ اس بات کو لے کے پھریں۔ تشکیلوں میں ہیں تو وہاں جہاں تشکیل ہے، اپنے مقام پر ہیں تو اپنے محلے میں، گھر گھر جانا ہے، گلی گلی جانا ہے، ہر بس ہر فرد تک پہنچنا ہے، ہر دکان، ہر ریڑھی والا، چابڑی والا، رکشے والا، چنگچی والا، گدا ریڑھی، ایک ایک کے پاس جاؤ بھائی۔ کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حفاظت کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے،
پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے۔ تو کس کو راضی کرو، کس سے محبت کرو، کس کی طرف دوڑ لگاؤ، کس کو ساتھ لے لو، کس سے دوستی لگا لو، کس سے مانگو؟ ہاں، اللہ کو ساتھ لو۔ آج طلب ہے اندر، پیسہ مل جائے، حکومت مل جائے، عہدہ مل جائے، ڈگری مل جائے، تنخواہ زیادہ ہو جائے، جائیداد مل جائے، زمینیں مل جائیں، کارخانہ مل جائے اور وہ وزارت مل جائے، توبہ توبہ۔ نہیں نہیں، کیا طلب ہو کہ کون مل جائے؟ اللہ مل جائے۔ وزارتیں مل گئیں، حکومتیں مل گئیں، عہدے مل گئے، ڈگریاں مل گئیں، کارخانے مل گئے، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی۔ ہاں، ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا مقصود کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا معبود کون ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ ہاں، جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ ہی نہ ملا اسے تو ہے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، مالداروں، حکمرانوں، کس کو راضی کر لو، کس کو ساتھ لے لو، کس سے محبت کرو۔ ہاں، آج وزیر اعظم بننے کا شوق ہے، مالدار بننے کا شوق ہے، افسر بننے کا شوق ہے، ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، اور دیندار بننے کا شوق، اللہ کو راضی کرنے کا شوق، اللہ کو ساتھ لینے کا شوق۔ ہاں، تبلیغ رخ صحیح کروایا جا رہا ہے۔ کیا محنت ہے کہ رخ صحیح کر لو بھائی، اللہ کو ساتھ لو۔ رخ صحیح ہے، رفتار چیونٹی کی ہے، اور رخ غلط ہے اور رفتار جہاز کی ہے، منزل پہ کون پہنچے گا؟ چیونٹی کی رفتار والا کہ جہاز کی رفتار والا؟ آج رفتار کون سی ہے؟ جہاز کی۔ بڑی تیزیاں، بڑی دوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن رخ غلط ہے۔ پیسہ مل جائے، حکومت مل جائے، چیزیں مل جائیں، ہاں، تبلیغ میں رخ صحیح کروایا جا رہا ہے کہ کون مل جائے؟ اللہ مل جائے۔ ہاں، تو سب نیت کریں، روزانہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ۔ روزانہ کیا کرنا ہے؟ ہاں، چلہ لگانا، اور چلہ لگایا ہوا ہے، 4 ماہ لگے ہوئے ہیں بھائی، روزانہ دعوت بھی دے رہے کہ نہیں؟ کہ ہاں جی میں 3 چلے میں چل رہا ہوں، آج دعوت دی، 2 گھنٹے دعوت دی، کل دعوت دی، آج فجر سے لے کر اب تک کتنی دعوت دی ہے، کتنے لوگوں کے پاس گئے ہم۔ ہاں، تبلیغ صرف یہ نہیں کہ ڈگری 4 مہینے لگ گئے۔ کیا لگ گئے؟ 4 مہینے؟ ہاں، سال لگ گیا میرا۔ کیا کہتے ہیں سال؟ ہاں، سال تو لگا۔ روزانہ دعوت دے رہے کہ نہیں؟ روزانہ گشتیں کر رہے کہ نہیں؟ روزانہ لوگوں کے پیچھے، اچھا دیکھو، تبلیغ میں لوگ ہمارے پیچھے پھریں گے یا ہمیں لوگوں کے پیچھے پھرنا ہے؟ لوگ ہمارے پاس آئیں گے، ہمیں لوگوں کے پاس جانا ہے۔ اور اگلی بات، لوگ ہمارے نخرے اٹھائیں گے یا ہمیں لوگوں کے نخرے اٹھانے ہیں؟ آپ بتاؤ، اب نخرے اٹھانے آئے؟ جو خود نخرے کرے اللہ اس سے کام نہیں لے گا، جو نخرے اٹھائے گا، جو کیا کرے گا؟ نخرے، ہاں، پیچھے پیچھے پھرنا، منت، خوشامد، دوستی لگانا، تعلق بنانا، کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی سنائے گا، کوئی کہے گا انتظار کرو، کوئی کہے گا کل کو آنا، شام کو آنا، دوبارہ آنا، پھر جانا، پھر جانا۔ ہاں، صبر، برداشت۔ تو میرے بھائیو، 4 ماہ چلہ اور چیز ہے، روزانہ دعوت دینا، روزانہ دعوت دینا۔ ہاں، ہر سال 4 ماہ اور چیز ہے، روزانہ دعوت دینا۔ ہاں، پکا عزم کریں، روزانہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ۔ روزانہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے احسانات کو بولیں کہ آنکھیں کس نے دی ہیں، ہاتھ پاؤں کس نے دیے، بولنے سننے کی طاقت کس نے دی ہے، کھانا کون کھلاتا ہے، پانی کون پلاتا ہے، ہمیں عقل کس نے دی ہے، نیند کس کے امر سے آتی ہے۔ صرف پیشاب بند ہو جائے، ساری اکڑ مکڑ، ساری خان صاحبی، ساری سب نکل جائے، تو انسان کچھ بھی نہیں۔ انسان کیا ہے؟ توبہ توبہ۔ آج بتاؤ، لوگوں کی زبانوں پر شکر کا جملہ زیادہ ہے کہ شکوے کا؟ کیا جملہ ہے؟ شکوہ، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کو صرف شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو شمار بھی
شمار بھی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو. آنکھ نعمت ہے، کان نعمت ہے، زبان نعمت ہے، عقل نعمت ہے، دل نعمت ہے، جگر نعمت ہے، ہڈیاں ہیں، جوڑ ہیں، پٹے ہیں، پتا ہے، پھیپڑا ہے، نیند آئی، بیدار ہو گئے، سر میں درد نہیں ہو رہا، پیٹ میں درد نہیں ہو رہا، کان میں درد نہیں ہو رہا. کتنی نعمتیں، پیشاب آ گیا، کتنی بڑی نعمت ہے. کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، ہاتھ پاؤں صحیح ہیں، حرکت ہے، ہاتھ اٹھا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں توبہ توبہ توبہ، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، پاؤں بھی نہیں اٹھا سکتے، 5 سال سے فالج ہوا ہوا ہے. موفو کتنے لوگ ہیں جو سانس بھی مشینوں پہ چل لے رہے ہیں. تو یہ ساری نعمتیں کس نے دی ہوئی ہیں؟ ہاں. کتا اپنے مالک کے اشارے کو بھی پہچانتا ہے، اس کی آواز کو بھی پہچانتا ہے، 2 روٹی کھاتا ہے. ہاں. گدھا حماقت میں مشہور ہے، گدھا بھی اپنے مالک کے اشارے پہ چل رہا ہوتا ہے. ہاں. گدھا ایک کیسا عجیب انسان ہے جو اپنے رب کے اشاروں کو مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ کس کی طرف؟ نماز کی طرف. آپ بتاؤ نماز پڑھنے والے زیادہ کہ نہ پڑھنے والے؟ اب جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹائم نہیں ہے، مشغول تھا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کیا ہے؟ ڈاکٹر علاج پہلے کرتا ہے کہ تشخیص پہلے کرتا ہے؟ ہاں، تشخیص پہلے کرتا ہے. نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ کو پہچانا نہیں. نماز کیوں نہیں پڑھی بھائی؟ اللہ کو، جو اللہ کو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا، اور جو اللہ کی مانتا نہیں وہ اللہ کو پہچانتا نہیں، وہ اللہ کو. ہاں. اس لیے محسن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. ہاں. تبلیغ میں محنت ہے، مسجدیں بھر جائیں، اذان پہ بازار بند ہو جائیں، اذان پہ بازار. تو آج صبح مسجد بھیجنے کا اہتمام ہے بچوں کو یا اسکول بھیجنے کا؟ توبہ توبہ توبہ. بے دین گھرانوں میں کہ دیندار گھرانوں میں بھی؟ دیندار گھرانوں میں بھی. صبح جو مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہے؟ ایمان کا. اور جو صبح مسجد نہیں گیا، بازار دکان جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہے؟ شیطان. توبہ 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 توبہ. شیطان پر تو لعنت ہے، اور جو شیطان کا جھنڈا لے کے پھر رہا ہو. ہاں. تو نیت کریں، سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. سب کو کیا بنانا ہے؟ ہاں. اللہ نے مال دیا تو کیا جذبہ ہو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. مال اس لیے نہیں ہوتا کہ خواہشات پہ خرچ کریں. ہاں. مال کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 70,000 درہم تقسیم کیے. کتنے؟ اور اس وقت میں اپنے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے. کپڑوں پر کیا لگے ہوئے تھے؟ کھانے میں مزہ کم آئے اور کھلانے میں مزہ. ہاں. مال جمع کرنے کا شوق نہ ہو بلکہ شوق ہو مال. جب ایمان بنے گا پھر شوق بدلیں گے، پھر مال خرچ کرنے کا شوق، نماز کا شوق، مسجد کا شوق. ہاں. رمضان ہے تو روزے کا شوق، حج پہ جانا ہے، بیت اللہ، اللہ کے گھر. حدیث میں آدیس پر حج فرض ہے اور نہیں کرتا. آپ نے مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. توبہ توبہ توبہ. ہاں. تبلیغ محنت ہے بھائی. تبلیغ کیا ہے بھائی؟ محنت. ایمان بنے، اعمال کا شوق آئے، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو ہر مسلمان میں. کیا پیدا ہو؟ شوق. دین سیکھنا ہے. دین سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے ہاں. زندگی، پوری زندگی، صرف نماز نہیں، روزہ نہیں، ہاں پوری زندگی ہے اسلام. کمائی، خرچ، لباس، شادی، بیاہ، ہر چیز میں. دیکھو بسم اللہ پڑھ کر چھری چلائی، بکرے کے گلے پہ بکرا ہو گیا حلال، اور بسم اللہ پڑھ کر چھری چلائی بکرے کے پیٹ پہ تو بکرا ہو گیا حرام. کیوں؟ طریقہ غلط. طریقہ ٹھیک کرنا ہے. ہاں. طریقہ ٹھیک کرنا ہے. ہاں. کمائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک شخص بازار میں غلہ فروخت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے میں ہاتھ ڈالا، اندر سے وہ گیلا نکلا. تو آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ اوپر خشک ہے نیچے گیلا ہے. انہوں نے کہا جی بارش ہوئی تھی نا تو وہ اندر سے گیلا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس گیلے کو تم نے اوپر کیوں نہیں کیا؟
یہ تو دھوکہ ہے، اوپر خشک نیچے گیلا، اور فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تبلیغ محنت ہے، شوق پیدا ہو دین سیکھنے کا۔ آپ نے فرمایا جس آدمی نے سودا بیچا اور اس میں عیب تھا، اس عیب کو چھپا دیا، اس کا عیب خریدنے والے پر ظاہر نہیں کیا، سودا بیچ دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیچنے والا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ اب چاہے وہ لاکھ روپے کما لے، لیکن اللہ کا غضب ساتھ آیا ہے، فرشتوں کی لعنت آئی ہے، زندگی کبھی آسان نہیں ہوگی۔ تبلیغ محنت ہے، شوق ہو قرآن کا، ذکر کا، دعاؤں کا۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں بھائی؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ؟ تو دعائیں مختصر ہوں کہ لمبی ہوں؟ تھوڑی ہوں کہ زیادہ ہوں؟ ہاں، آج ڈاکٹر کے انتظار میں زیادہ بیٹھتے ہیں کہ دعا میں زیادہ بیٹھتے ہیں؟ ڈاکٹر کے انتظار میں زیادہ بیٹھتے ہیں، اور دعا میں صحت دینے والا کون ہے؟ بچوں کا ڈاکٹر ہے، اس کے اپنے بچے بیمار ہیں، آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، اس کی اپنی آنکھیں خراب ہیں، دل کا ڈاکٹر ہے، خود دل کا مریض ہے، اس کا مطلب ہے صحت دینے والا کون؟ اللہ۔ تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، موقع موقع کی دعائیں ہیں۔ سب سے بڑا سبب مسائل کے حل کا کہ وہ تو دعا ہے، وہ تو کیا ہے؟ اس لیے فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ مانگو اللہ سے، اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ مانگو اللہ سے، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ مانگو اللہ سے، صفیں درست ہو رہی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مانگو اللہ سے، بارش کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں تو مانگو اللہ سے، مرغا آزان دے تو دعا قبول ہوتی ہے کہ مانگو اللہ سے، بیمار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اب بیمار مانگے اللہ سے، مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اب سفر میں جا رہے ہیں مانگو اللہ سے، بوڑھے کی دعائیں قبول ہو، سفید بال والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں مانگو اللہ سے، حاجی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جب تک گھر نہ لوٹ آئے کہ مانگو اللہ سے۔ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ کو پسند ہے کہ کس سے مانگا جائے، اس لیے فرمایا جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ اسے کیا ہو جاتے ہیں؟ آج کل لوگوں کے مسائل تھوڑے ہیں کہ زیادہ ہیں؟ پریشانیاں تھوڑی ہیں کہ زیادہ ہیں؟ تو پریشانیاں دور کرنے والا کون؟ مسائل حل کرنے والا کون؟ تو کس سے مانگیں؟ گھر کا ہر فرد کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک مصیبت آسمان سے بندے کی طرف چل پڑتی ہے، ادھر سے یہ دعا مانگتا ہے، اس کی دعا زمین سے آسمان کی طرف چل پڑتی ہے، یہ جانے والی دعا آنے والی مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اس دعا کی برکت سے مصیبت سے بچ گیا، مصیبت سے۔ یہ بات سمجھنا، یہ بات سمجھانا، اس بات کو بولنا، اس کو سننا، اس کو لے کے پھرنا کہ اے دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو، کس کو ساتھ لے لو، کیسے کہ اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے اعمال کیا بناؤ، اور اپنی ہر حاجت ضرورت میں رجوع کس کی طرف کرو، کس سے مانگو، گھر گھر قرآن کی فضا بن جائے۔ ویران گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں چیزیں نہیں، زیور نہیں، فرنیچر نہیں، ویران گھر وہ جس گھر میں نماز نہیں، قرآن نہیں، ذکر نہیں، دعا نہیں، سجدے نہیں، تعلیم کے حلقے نہیں، یہ گھر ویران گھر ہے، کیا چیزوں سے بھرا ہو۔ آج ہمیں ترس آتا ہے، بڑا ترس آتا ہے، کس پر؟ جس کے گھر میں چیزیں نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، برتن نہیں ہیں، زیور نہیں ہیں، فرنیچر نہیں ہے، کرسیاں نہیں ہیں، او یہ بیچارہ نہیں۔ ہمیں ترس آئے کس پر؟ جس گھر میں کیا نہیں، جس گھر میں نماز نہیں، قرآن نہیں، ذکر نہیں، دعا نہیں، سجدے نہیں، دین کا سیکھنا سکھانا نہیں، یہ گھر ویران۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے اور اعمال سے بھرے ہوئے تھے، آج گھر چیزوں سے تو بھرتے جا رہے اور اعمال سے کیا ہو رہے؟ گھروں سے نحوستیں کیسے ختم ہوں، شیطانی اثرات کیسے ختم ہوں جب گھروں میں کیا ہوں گے؟ اعمال ہوں گے، گھروں میں کیا ہوں گے؟ اعمال ہوں گے۔
گھر میں داخل ہو تو دعا پڑھو، اب شیطان نہیں داخل ہو سکتا۔ بیت الخلاء میں داخل ہو تو دعا پڑھو، اب شیطان نہیں داخل ہو سکتا۔ دسترخوان میں بیٹھو تو دعا پڑھو، اب شیطان نہیں ساتھ بیٹھ سکتا۔ اور اگر گھر میں داخل ہوئے اور دعا نہ پڑھی، چاہے 4 چوکیدار کھڑے ہوں، شیطان بھی ساتھ داخل ہو جائے گا۔ ہاں، دسترخوان پہ بیٹھے اور دعا نہ پڑھی، اللہ کا نام نہ لیا، اب شیطان بھی کھانے میں شامل ہوگا اور شیطانی اثرات پیٹ میں جائیں گے۔ بیت الخلاء میں داخل ہوئے اور دعا نہ پڑھی تو شیطان بھی بیت الخلاء میں ساتھ جائے گا اور انسان کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلے گا۔ ہاں ہاں، ہماری حفاظت دعاؤں سے، ہماری حفاظت اعمال سے ہے۔ ہماری حفاظت کس سے؟ ہاں، بچے بچیاں قرآن پڑھیں، 1 سپارہ 2 سپارے، گھروں سے نوستیں ختم ہو جائیں، شیطانی اثرات ختم ہو جائیں۔ ایک صحابی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا، گھوڑا بھی دھکنے لگا۔ اب دیکھا بھی گھوڑا کیوں بھی دھک رہا ہے، تو آسمان پہ دیکھا تو ایک نور ہی نور اور سفید بادل کی طرح، اور پھر آسمان کی طرف اٹھ گیا کہ یہ کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا قصہ سنا کر دریافت کیا حضور یہ آسمان پر کیا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے، اور اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے نا، آج ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی۔ قرآن، اللہ کا نام لیا جائے، دلوں کا اطمینان کس میں ہے بھائی؟ اللہ کی یاد میں۔ دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ مال میں نہیں، چیزوں میں نہیں، اللہ کی یاد میں۔ مچھلی کو پانی سے نکال لیا، اب چاہے سونے کے تخت پہ ڈالو، چاہے 10 کروڑ کے بنگلے میں رکھو، وہ تڑپ 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 مر جائے گی۔ ہاں، اس کو پانی میں ڈالو، خوش ہو جائے گی۔ یہ دلوں کا اطمینان، اللہ کی یاد۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ؟ گھر جا رہا ہے، مسجد جا رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، کیا پڑھ رہا ہوں؟ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ہاں، فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، جنت میں اسے اللہ کے نبی کا پڑوس ملے گا۔ اور جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، اور 10 گناہ اس کے معاف ہوں گے، اور 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی، اور 10 درجے اس کے بلند ہو جائیں گے۔ کتنی کمائی کر سکتے ہیں بھائی۔ ہاں، قرآن، ذکر، استغفار کی کثرت۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا، اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ ہاں، رزق وعدہ اللہ کا استغفار پر۔ آج مالدار بننے کا بہت شوق ہے، دیندار بننے کا نہیں ہے بھائی۔ حالانکہ ہر آدمی مالدار نہیں بن سکتا، اور ہر آدمی دیندار، اور اگر مالدار بن بھی جائے تو مالدار بننے سے مسئلے حل، زندگی آسان۔ اور اگر دیندار بن گیا، مالدار چاہے نہ بھی بنا، تو زندگی کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی، زندگی بہتر بن جائے گی۔ یہ خوبصورت باتیں، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا، اس بات کو لے کے پھرنا، گھر گھر جانا، او بھائی کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو۔ کیا کہ اپنے عمل اچھے بناؤ بھائی، نماز کا اہتمام آ جائے، ہاں، دین سیکھنے کا شوق آ جائے، قرآن کی تلاوت اور ذکر، ہاں، اس کے بغیر چین نہ پڑے۔ دیکھو، چائے، صبح کو چائے زیادہ ضروری ہے کہ تلاوت زیادہ ضروری ہے؟ بولو بھائی۔ اب دیکھو، ناغہ کس کا ہوتا ہے؟ چائے کا ہوتا ہے کہ تلاوت کا ہوتا ہے؟ چائے کا ہوتا ہے۔ اچھا، چائے کا تو ناغہ نہیں ہوتا، تلاوت کا ناغہ۔ اس کا مطلب ہم چائے کو زیادہ ضروری سمجھ رہے ہیں۔ بھائی تلاوت زیادہ ضروری ہے، ذکر زیادہ ضروری ہے، دعائیں مانگنا زیادہ ضروری ہے، اس سے زندگی آسان ہوگی۔ ہاں، اعمال ہیں، اخلاق اچھے ہو جائیں۔ کامل ایمان والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ کیا اچھے ہوں بھائی؟ فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں وہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے۔ کیا ہوں گے بھائی؟ ہاں، جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا کس کو؟ کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق، ہاں،
آپ نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں، روزے سے افضل چیز بتاؤں، صدقے سے بھی افضل چیز بتاؤں؟ صحابہ نے اس کے حضور کیوں نہیں بتائیں؟ فرمایا آپس میں صلح کروانا، صلح کرنا، صلح کروانا یہ نماز اور روزہ اور صدقے سے بھی افضل ہے۔ اور یہ آپس کا جو توڑ ہے، یہ دلوں میں بغض اور یہ عداوت، فرمایا کہ یہ تو مونڈ دینے والی چیز ہے، جسے اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے اس طرح دلوں میں بغض اور عداوت یہ نیکیوں کو کیا کرتا ہے؟ مونڈ دیتا ہے، مونڈ دیتا ہے۔ ہاں فرمایا میری امت کا مفلس کون؟ میری امت کا مفلس کون؟ قیامت کے دن آئے بڑی نمازیں، بڑے روزے، بڑے صدقے، بڑے اعتکاف، حج، عمرے، بڑے خیر کے کام، لیکن کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کا حق دبایا۔ اب اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم ہوتی جائیں گی، پھر لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ آئیں گے اور حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ ہے میری امت کا مفلس۔ ہاں اس لیے بھائی بالٹی میں کیا ہے؟ سوراخ ہے، اب اس کو ٹیوب ویل کے نیچے بھی رکھ دو وہ کبھی نہیں بھرے گی، سوراخ ہے۔ جیب پھٹی ہوئی ہے اور پیسے جیب میں ڈال رہے ہیں، وہ سارے گرتے رہیں گے۔ ہاں ایئر کنڈیشن تو کھول دیا لیکن دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، گاڑی میں ہوا تو بھر رہے ہیں لیکن پنچر بھی کیے ہوئے ہیں۔ ہاں نیکیاں تو کر رہے ہیں لیکن زبان کا غلط استعمال، غیبت ہو رہی، چغلی ہو رہی، دلوں میں بغض اور کینہ ہے۔ ہاں نہیں، فرمایا جو رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ، بولو بھائی، رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے اسے کیا کرو؟ معاف کرو، جو برائی کرے تو بدلہ کس سے دو؟ اچھائی سے دو۔ ہاں شریعت کا مزاج کیا ہے کہ دوسروں کی خوبیاں دیکھو، دوسروں کی کیا دیکھو اور اپنی کیا دیکھو؟ خامیاں۔ اور شیطانی مزاج ہے دوسروں کی کیا دیکھو؟ خامیاں اور اپنی۔ آپس میں جوڑ کب بیٹھے گا؟ جب دوسروں کی خوبیاں دیکھی جائیں، اور آپس کا توڑ ہوگا کب؟ جب دوسروں کی خامیاں دیکھی جائیں۔ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہوتی، خامیاں بھی ہوتی۔ او بھائی بیٹھ جاؤ، کدھر جا رہے ہیں لے کے بیٹھ جاؤ۔ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہوتی، خامیاں بھی ہوتی۔ دیکھو آپ نے سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے تو ہر چیز کیا نظر آئے گی؟ سیاہ رنگ کی اینک پہنی ہے تو ہر چیز کیا نظر آئے گی؟ نہ وہ سیاہ ہے سرخ، وہ تو اینک کا مسئلہ ہے نا۔ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ آپ کو اس کی خوبیاں نظر آ رہی ہیں یا خامیاں نظر آ رہی ہیں؟ یہ آپ کے اپنے دل کی اینک کا مسئلہ ہے۔ ہاں آپ کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ کیوں؟ انہو رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا؟ یہ نہیں کہ ساری زندگی نیکی کا کام کرتے دیکھا، نہیں، اس کو کسی نے کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا؟ کہ حضور میں نے دیکھا۔ کیا؟ ایک دن اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے، آپ وسلم آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور دفن بھی کیا، اور دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی۔ ہاں یہ محنت ہے کہ کیا ہو؟ اخلاق اچھے ہو جائے، اس سے گھروں میں محبتیں آئیں گی۔ اولاد، میاں بیوی، بہن بھائی آپس میں محبت سے رہیں، پھر گھر جنت بنتا ہے، جنت بنتا ہے، چاہے چھوٹا ہو سادہ ہو۔ اور اگر نفرتیں ہیں میاں بیوی میں، اولاد نافرمان، بھائیوں میں دوسرے سے کیا ہے جھگڑا، تو گھر جہنم بن جاتا ہے۔ ہاں دین ہوگا تو محبتیں ہوں گی نا۔ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، ہاں غصہ آئے تو قابو کرو بھائی، کسی کو حقیر نہ سمجھنا بھائی، غیبت نہیں کرنی بھائی، ہاں غیبت چغلی نہیں بھائی، کسی کی غیبت نہیں سننی بھائی۔ ہاں یہ ہمارا دین سکھاتا ہے لوگوں کے کام آؤ، نفع پہنچاؤ۔ ہاں کوئی عیب نظر آئے کہ پردہ ڈالو، پردہ ڈالو، پردہ ڈالو۔ ہاں کیسا خوبصورت دین ہے بھائی، یہ محنت ہے، اخلاق اچھے ہوں، کمائیاں پاکیزہ ہوں، برکت جو ہے نا وہ حلال میں ہے، حرام میں نہیں ہے۔ ہاں
کتنا بڑا پیغام ہے. بکری 1-2 بچے دیتی ہے، کتیا 8-10 بچے دیتی ہے. ریوڑ کس کے نظر آتے؟ بولو بھائی، کبھی کتوں کا ریوڑ دیکھا آپ نے آج تک؟ عید پہ منڈیاں خالی ہو جاتی ہیں اور اگلے سال منڈی پہلے سے بھی زیادہ کیا ہوتی ہے؟ بھری بھی ہوتی ہے. برکت حلال میں ہے، حرام میں. ہاں، ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہو. کوئی عبادت قبول، کسی کا حق نہیں دبانا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک قافلہ حج پہ جا رہا ہے اور ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے حج کے قافلے میں. اس کو دفن کرنے کے لیے جب قبر میں اتارنے لگے تو دیکھا تو ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے. بہت کوشش کی بھگانے کی، مارنے کی، نہ مرتا ہے نہ بھاگتا ہے. دوسری جگہ قبر کھودی تو اژدہا وہاں پر، تیسری جگہ قبر کھودی تو اژدہا وہاں پر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، سارا قصہ سنا کے پوچھا دریافت کی کیا کریں؟ فرمایا یہ اس کی زندگی کا کوئی گناہ، کوئی حرام کام، کوئی غلط کام، اس کا نتیجہ یہ دنیا میں ظاہر ہو گیا ہے. اب اس کو کہیں بھی دفناؤ گے نا، اس کی قبر میں یہ اژدہا آ کے رہے گا. ہاں، اس کو اژدہے کے ساتھ ہی دفنا دو. اژدہے کے ساتھ دفنا دیا. جب واپس قافلہ آیا اس کی بیوی سے پوچھا تمہارے خاوند کے ساتھ یہ ہوا؟ وہ کیا کرتا تھا؟ کہ میرا خاوند تاجر تھا غلے کا، گھر میں بوریاں آتی تھی غلے کی، ہر بوری سے تھوڑا تھوڑا غلہ نکال کر بھس بھر دیتا تھا. ہاں، دھوکہ. ہاں تو بھائی وہ تبلیغ محنت ہے، ایمان بنے، اعمال کا شوق آئے، اخلاق اچھے ہوں، اخلاص پیدا ہو. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ ہاں، نیکوکار، بڑی بڑی نیکیاں لیکن شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے، بڑا بننے کے لیے. ہاں، سب سے پہلے جہنم میں چلے جائیں گے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی، قیامت تک کوئی نبی. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، نیکی کے کام کرنا. یہ کیا ہے؟ دین ہے. ہمیں دین کی محنت بھی کرنی ہے بھائی. کیا کرنا ہے بھائی؟ اب دیکھو نا، گشت میں جاؤ تو کسی سے بات کرو، آگے سے وہ کہتا ہے میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزہ رکھتا ہوں، میں تو تہجد پڑھتا ہوں. اب بھائی جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، دین اسی طرح میرے بھائی دین کو آگے پھیلانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، سارے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، بھائی یہ بھی ہمارے ذمے ہے. ایک ایس ایچ او کے پاس ایک آدمی جاتا ہے کہ بھی میرے گھر چوری ہو گئی، میرے گھر چوری ہو گئی. انہوں نے کہا بھائی میں نے کوئی نہیں کی. اب سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ بولو بھائی، سچ بول رہا ہے نا، لیکن صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے؟ غلط بول رہا ہے. کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں. بھائی جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے والے تھوڑے ہیں، نہ پڑھنے والے، نہ پڑھنے والے، مسجد میں آنے والے تھوڑے ہیں، نہ آنے والے. ہاں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں. اب ہماری ذمہ داری پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے. صرف اپنے محلے کی فکر نہیں، اپنے گاؤں بستی کی نہیں، اپنے ملک کی نہیں، پوری دنیا، پوری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے. ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، سنیں بھائی، اٹھ کے جائیں نا بھائی، سب سے گزارش ہے بھائی. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا کرتا تھا، کچھ عرصے نظر نہیں آیا. تو ساتھیوں سے پوچھا کہ فلاں آدمی نظر نہیں آتا. جواب کیا ملا کہ حضرت وہ تو شراب کا عادی ہو گیا. اوفو، اور رہتا کہاں ہے؟ شام میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاصد کو بلایا، خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے عمر کی طرف سے فلاں کے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی. کون؟ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. السلام علیکم. قاصد سے فرمایا کہ جاؤ مدینے سے شام بھیجا ہے ایک آدمی کے لیے، اس کو تلاش کرنا، اسی کے ہاتھ میں دینا، جب نشہ اتر جائے پھر دینا. اب قاصد مدینے سے شام پہنچا، تلاش کیا، خط دیا، حضرت عمر نے تمہارے نام لکھا. کھولا، پڑھا،
خط عمر کی طرف سے تمہارے نام تعریف کر رہا ہوں اللہ کی کون؟ غافر الذنب گناہوں کو معاف کرنے والا، قابل التوب توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب بڑی سخت پکڑ والا، ذی الطول طاقت قدرت والا، لا الہ الا ہو الیہ المصیر اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، جانا اسی کے پاس ہے۔ اس نے پھر پڑھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے امید دلائی ہے اگر تو معافی مانگے گا تو وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا تو وہ قبول کرنے والا ہے، ڈرایا بھی ہے اگر توبہ نہیں کرتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور جانا اسی کے پاس ہے، بچ کے کہیں جا نہیں سکتا، اور پکی سچی توبہ کر لی۔ بھائی یہ تبلیغ ہے بھائی، ایک ایک کی فکر کریں، ایک ایک کی۔ قاصد واپس آیا، حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کارگزاری سنائی تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جب اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں پتہ لگے کہ وہ راستے سے بھٹک گیا، کیسی قیمتی باتیں فرمائی، دیکھو اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بننا، یعنی تانے نہ مارنا، اس کو برا بھلا نہ کہنا، ہاں بلکہ کیا فرمایا اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنا اور اس کو امید دلانا اور اس کے لیے دعائیں مانگنا، اس کے لیے کیا کرنا؟ اس کے لیے دعائیں مانگنا۔ تو بھائی یہ کام ہے، چھوٹی سی زندگی، تھوڑا سا وقت ہے، اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے، ہاں انبیاء والا کام، تو سب نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور کب تک کرنا ہے بھائی؟ موت تک کرنا ہے، موت تک، پوری دنیا میں پورا دین زندہ ہو، یہ محنت ہے بھائی۔ دین ہوگا اللہ راضی ہوگا، جب اللہ راضی ہوگا تو 4 علامتیں بتائیں، اللہ اچھے حکمران عطا فرمائیں گے، بارشیں وقت پر ہوں گی، ضرورت کے مطابق ہوں گی، مال سخیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور اللہ مردوں کو حاوی رکھیں گے، مردوں کی چلے گی، عورتوں کی نہیں چلے گی۔ اور جب اللہ ناراض ہوں گے 4 علامتیں بتائیں، نااہل حکمران مسلط ہو جائیں گے۔ کون سے؟ ہاں، مال سخیوں کے ہاتھ سے نکل کر بخیلوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، بارشیں بے وقت ہوں گی، ضرورت سے زائد ہوں گی، ہاں، اور عورتیں حکمران بنیں گی، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ باطل قومیں مسلمانوں پر ایسے اکٹھی ہو جائیں گی جیسے دسترخوان پر کھانے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایسے نوچیں گے مسلمانوں۔ صحابہ نے اس کے حضور مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمایا نہیں بہت زیادہ ہوگی، لیکن سب سمندر کی جھاگ کی طرح، خس و خاشاک کی طرح، کوئی ان کی قیمت نہیں، اور کافروں کے دلوں میں ان کا روب نہیں، اور ان کے دلوں میں وہن آ چکا ہوگا۔ صحابہ نے اس کے حضور وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت، موت سے کراہیت، موت سے کراہیت۔ تو بھائی اپنی حیثیت کو پہچانے بھائی، اپنی ذمہ داری کو پہچانے بھائی۔ ہمیں سے ایک ساتھی ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دین کے کام میں، اس پر ندامت، استغفار، آئندہ کے لیے عزم کر لیں کہ موت تک یہ کام کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ بھائی۔ اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے انشاءاللہ، اپنی صلاحیت دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ، ہر مسلمان کو اس کام کے لیے تیار کریں گے انشاءاللہ۔ ان سارے اعمال کی توفیق کون دے گا؟ تو کس سے مانگنا ہے بھائی؟ استقامت کون دے گا؟ تو کس سے مانگنا ہے بھائی؟ ضرورتیں بھی کون پوری کرے گا؟ ہاں، خوب اللہ سے مانگنا، اپنے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، سب مانگیں گے نا انشاءاللہ۔ 3 طرح سے کام چلتے ہیں، زور، زر، زاری۔ تبلیغ کا کام نہ زور سے چلے نہ زر سے چلے، کس سے چلے بھائی؟ زاری۔ دن میں لوگوں کی اور رات کو کس کی؟ ہاں، کس کی بھائی؟ آدھا گھنٹہ دعا، 20 منٹ، 25 منٹ، کبھی کبھی 1 گھنٹہ دعا۔ کس سے مانگے بھائی؟ ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو مانگیں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا، جو 3 چیزوں کو لازم پکڑے گا اس کو تبلیغ میں فائدہ ہوگا، ترقی ہوگی، حفاظت ہوگی۔ کتنی چیزیں بھائی؟ مسجد کو لازم پکڑیں۔ کس کو لازم پکڑیں؟ سب سے بہترین جگہ کون سی؟ مسجد۔ اور بدترین جگہ کون سی؟ ہاں، یہ رائے کے بازار میں جو رش ہے محلے والوں کا ہے تبلیغ والوں کا ہے؟ یہ جتنی جماعتیں بیٹھی ہیں اکثر جماعتوں کے 2-3 ساتھی اس وقت کہاں پر ہیں؟
اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ وہ آئے اور کچھ نے مغرب کے بعد جانا ہے. توبہ توبہ توبہ. بہترین جگہ کون سی بھائی؟ تو کس کو لازم پکڑنا ہے؟ ہاں، بدترین جگہ کیا ہے؟ بازار. اچھا، جو ساتھی بازار سے پرہیز کرتے ہیں نا، بازار جانے سے بہت پرہیز اہتمام کرتے ہیں، بازار نہیں جانا ہے، تو شیطان تو دشمن ہے، پھر وہ بڑے طریقے سے لے کے جاتا ہے. وہ کہتا ہے مسواک تو لے آؤ. کیا لے آؤ؟ ہاں، اور پھر اصول یاد دلاتا ہے، اکیلے نہیں جانا ہے، ساتھی کو ساتھ لے کے جانا ہے. ہاں، وہ ساتھی سے کہتا ہے میرے ساتھ چلو مسواک لینے، تو تیسرا کہتا ہے میں بھی ساتھ چلتا ہوں، تینوں مل کر ہی مسواک اٹھا کے لائیں گے. وہ مسواک کے بہانے 2-3 بندوں کو باہر لے جاتا ہے. توبہ توبہ توبہ. تو نیت کریں بازار سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے بھائی؟ بچائیں. دوسرا، اجتماعی عمل کو لازم پکڑیں. کس کو لازم پکڑے بھائی؟ ہاں، سب سے زیادہ فائدہ اجتماعی عمل میں. کس میں فائدہ ہوگا بھائی؟ بعض لوگ اجتماعی عمل میں تو بیٹھتے نہیں، ویسے جا کے بزرگوں کے پاس جا کے کہتے ہیں ہمیں کوئی نصیحت کرو. او بھائی، اجتماعی عمل میں بیٹھو بھائی. حادثہ کے پاس لوگ آتے تھے نا دعا کروانے، تو حادثہ فرماتے تھے بھی مسجد میں بیٹھو، عمل میں بیٹھو، وہاں بیٹھ کے دعا مانگو. ہاں، اجتماعی عمل کو لازم پکڑیں. اور تیسری بات، عمومیت کو لازم پکڑیں. کس کو؟ جو آدمی عمومیت سے نکل جاتا ہے نا، وہ خطرے میں آ جاتا ہے. تو سب اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. نکلنے کا زمانہ ایسے ہو جیسے مرغی کا انڈوں پر بیٹھنے کا زمانہ. مرغی کا کس پر؟ جب دیکھو مرغی ہر وقت پھرتی رہتی ہے، چلتی پھرتی رہتی ہے. جب مرغی کو انڈوں پر بیٹھایا جائے تو چلنا پھرنا بند، اور کھانا پینا کم. بند نہیں، کم. چلنا پھرنا بند، کھانا پینا کم. مسلسل بیٹھی رہتی جم کے، تو کیا انڈے سے کیا نکلتا ہے بھائی؟ چوزا. بے جان چیز میں کیا پڑ گئی؟ جان. اس طرح جو چلہ 4 ماہ سال 7 ماہ لگائے گا، اجتماعی اعمال، انفرادی اعمال، اہتمام، لایانی سے بچ رہے ہیں، زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، اور امیر کی اطاعت، مشورے کی پابندی، جو اس طرح اجتماعی عمل میں انفرادی اعمال کا اہتمام کرے گا، اعمال میں جڑے گا، تو پتہ کیا ہوگا؟ بے جان چیز میں جان پڑ جائے گی. کیا ہوگا بھائی؟ بے جان دل میں ہاں، دل اللہ کی محبت سے بھرے گا، جنت کے شوق سے بھرے گا، آخرت کی فکر سے بھرے گا. ہاں، تو ہر ساتھی اپنے وقت کا خود ذمہ دار ہے، اور ہر ساتھی اپنے اعمال کا کیا بھائی؟ ہاں، جیسے ہم چلے میں 40 دن پورے کر رہے ہیں، 4 ماہ میں 120 دن پورے کر رہے ہیں میرے بھائی، اسی طرح اعمال بھی پورے کریں. 119ویں دن کوئی گھر نہیں جاتا کہ میرے 4 ماہ خراب ہو جائیں گے. چلے میں ہے 39ویں دن گھر نہیں جاتا میرا چلہ خراب ہو جائے گا. اسی طرح بھائی اعمال میں بھی کمی نہ کریں. یہ نہ ہو کہ 120 دن تو پورے کیے، تسبیحات 25 دفعہ ہوئی، تلاوت 35 دفعہ ہوئی، تہجد 45 دفعہ ہوئی، تعلیم میں 50 دفعہ بیٹھے، عمل کا عدد تو پورا کیا نہیں، صرف دنوں کا عدد پورا کیا. حالانکہ فائدہ کب ہوگا؟ جب دنوں کا بھی عدد پورا ہو اور اعمال کا عدد بھی کیا ہو. ہاں، تو سب اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ بھائی. محاسبہ کس کا کرنا ہے بھائی؟ اپنا. محاسبہ کس کا کرنا بھائی؟ دوسروں کا نہیں. کس کا؟ اپنا. اللہ سب کو قبول فرمائے بھی، استقامت نصیب فرمائے. اب یہ وقت جو ہے نا تھوڑا سا بڑا قیمتی، دعا کا، ذکر کا ہے. سب ساتھی صفوں میں بیٹھ کر نا ذکر دعا میں لگ جائیں. سبحانک اللہم.